السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو عید اسپیشل آف اعتراض ہے. اور آج مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں, نہ سیاسی اعتراض ہے نہ کسی قسم کا کوئی اور اعتراض ہے. صرف یہ اعتراض ضرور ہے کہ رمضان کا مہینہ جو گزرا, اس رمضان کے مہینے میں ایران والی وار بڑی مشکل گزری. پھر ہمارے یہاں جو دہشت گردی ہوئی اس کا ہم لوگوں نے بڑا ٹھیک ٹھاک جواب دیا افغانستان کی طرف, وہ بھی ٹھیک تھا. یہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری عید کی خوشیاں تھوڑی مان تو ضرور ہوئی ہیں, کیونکہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ایران کے اندر. سینکڑوں کی تعداد کے اندر وہاں معصوم بچیوں کی جانیں جو چلی گئیں. اینڈ دین یو نو the scenes from the funeral, جو اجتماعی فیونرل تھا ان کو, بڑا مشکل تھا. لیکن بہرحال یہ زندگی ہے, اور زندگی کا نام ہے تسلسل, آگے بڑھنا. اور آگے بڑھنے کے اندر ہی جو ہے وہ بقا ہوتی ہے کسی بھی نیشن کی, کسی بھی قوم کی. یہ یاد رکھیے گا کہ کیونکہ نا امیدی کفر ہے, اس لیے اس نا امیدی کو چھوڑتے ہوئے ہم آج خوشیاں منانے کے لیے بیٹھے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے بعد یہ عید الفطر ایک خاص تحفے کے طور پر ہم لوگوں کو دی ہے. اور یہ جو خاص تحفہ ہے, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے, تو اس کی خوشی کو کم کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گی, میری اور میری ٹیم کی طرف سے, بلکہ میرے مہمانوں کی طرف سے بھی آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اسی کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں. ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں. تھینک یو ویری مچ ناز, آپ نے جوائن کیا, اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. ہمارے ساتھ سینیٹر مشال یوسفزئی صاحبہ موجود ہیں, جو کہ پی ٹی آئی کی رہنما ہے. تھینک یو ویری مچ مشال, آپ نے جوائن کیا, اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. فرح عظیم شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بی اے پی پارٹی کی رہنما ہے. تھینک یو ویری مچ فرح فار جوائننگ می ان دی پروگرام. آمنہ شیخ صاحبہ راستے میں رہ گئی ہیں, عید کے دنوں میں آپ کو پتا ہے اکثر تیاری کے اندر خواتین کو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. پی ایم ایل این کی رہنما ہے, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی لیٹر ان دا شو. لیٹ ہو گئی ہیں, پوچھیں گے ان سے کیوں لیٹ ہو گئی ہیں, تیاری زیادہ تو نہیں کر رہی تھی. عید مبارک ٹو آل آف یو لیڈیز, آپ لوگوں کو سب کو بہت بہت عید مبارک. سٹارٹ اسی طرح کرتے ہیں, سیاست پہ تو بات نہیں ہوتی ناز عید والے دنوں کے اندر. سب سے پہلے تو آپ کے تمام ویورز کو, اہل وطن کو, سب کو, کل مسلم امہ کو عید مبارک ہو. دیکھیں سیاست تو میرا خیال ہے کہ وہ اب تو ہر گلی چوک چوراہے پہ ہر جگہ پر کوئی بات ہوتی ہے تو سیاست کی ہی ہوتی ہے, چاہے وہ ملکی سیاست ہو یا وہ بین الاقوامی سیاست ہو, انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر. اور آپ اکثر دیکھیں کہ جس محفل پہ بھی اگر کوئی سیاست دان ہو وہ بیٹھا ہوا ہو تو ڈیفینیٹلی سیاست کی بات تو ہوتی ہے. یس, اور وہ والا سوال آپ کو یاد ہوگا, وہ جب بھی کہیں جائے نا مشال, جب بھی کوئی جائے تو آپ چاہے شادی پہ بیٹھے ہیں یا ڈنر پہ بیٹھے ہیں یا پچھلے دنوں افطاری پہ بیٹھے تھے, آپ کو راستے میں ایئرپورٹ پہ چلتے ہوئے کوسچن لوگ ایسے کرتے ہیں, سوالات پوچھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس آپ کی زندگی صرف سیاست اور سیاست ہی ہے. ایگزیکٹلی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, آپ کسی محفل میں بیٹھی ہوں اور آپ کا موڈ ہو کہ اب ذرا دفتر کی باتیں, ذرا سیاست کی باتیں چھوڑیں اور اب بات کریں نارمل, لائک جس طرح ہم بھی انسان ہیں والی بات. سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ, اور اہل وطن کو ڈھیر ساری عید مبارک, اور اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی عبادات اور دعائیں دونوں قبول فرمائیں, اور انہی دعاؤں کے بدلے امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا کرے, اور ہم میں اتنی سکت پیدا کرے کہ ہم اپنے دشمنوں کا, اپنے اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں. جو آپ نے بات کی ہے سیاست کی, تو میں اپنا ٹیک دوں گی. میں اتنی یوز ٹو ہو چکی ہوں اس پورے پولیٹیکل انوائرمنٹ سے کہ اب کوئی نارمل بات کرے نا تو مجھے بڑی عجیب لگتی ہے. انجوائے کر رہی ہوتی ہے. مطلب ایون ان دا فیملی میں آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ جب خواتین بیٹھتی ہے تو اوبیسلی وہ کپڑوں کے بارے میں بات کرتی ہے, گھریلو معاملات کے بارے میں بات کرتی ہے. تو جب میں ایسے فیملی مطلب گیدرنگز میں بیٹھی ہوتی ہوں تو میں چپکے سے خواتین والی محفل سے اٹھ کے اپنے جو مرد حضرات والی, مطلب بابا, ماموں, چاچو صاحب بیٹھے, وہاں بیٹھ جاتی ہوں, کیونکہ مردوں کی ڈسکشن ہی زیادہ تر یہ پولیٹیکل افیئرز اور یہ ساری ہوتی ہے. تو ہمیں سیاست نے چینج کر دیا ہے, اور یہ ایک ریئلٹی ہے کہ ہماری صبح ہی پالیٹکس سے شروع ہوتی ہے, اور رات کو سونے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں, کیا ہو رہا ہے دنیا میں, کیا ہو رہا ہے. عید والے دن بھی آپ اسی طرح شروع کرتی ہیں عید کو؟ دیکھیں چونکہ عید ہمیشہ سے بچپن سے لے کر اب تک گاؤں میں ہی گزرتی ہے, تو یہ ایک ہے کہ ہمیں ایک بریک ملتی ہے. لیکن عید والے دن بھی سیاست ہوتی ہے, کیونکہ علاقے کے لوگ آتے ہیں عید مبارکباد کے لیے, اور جب وہ صرف مبارکباد نہیں ہوتی, ہر کوئی اپنے مسائل لے کر آتے ہیں, باتیں ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ سیاست ہماری زندگیوں کا ایک کانسٹنٹ بن چکا ہے, اور اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. چلے فرح, آپ کی زندگی کا بھی کانسٹنٹ بن گیا یا آپ اس کو ذرا سا سائڈ پہ رکھتی ہیں؟
عید والے دن, بیکاز یو آر ویری ویل ڈریسڈ رائٹ ناؤ, پراپر عید کی ڈریسنگ ہوئی ہے. میں وہی سوچ رہی ہوں آپ کا تو دل نہیں کرتا ہوگا ویسے سیاست والی بات کرنے کا عید کے دن کم از کم. تھینک یو سو مچ. جی میرے نزدیک یہی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ سیاست دانوں کو اپنے لوگوں میں گھل مل کے رہنا چاہیے, کیونکہ سیاست تو نام ہی آپ کا سوشل کنیکٹیویٹی کا ہے, تو آپ نے ہر طبقے کے ساتھ گھلنا ملنا ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, انجوائے کرنا ہے. اور پھر جس طرح رمضان کے بعد یہ عید کا تحفہ, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دیا ہے, اور تمام اہل وطن کو میری طرف سے عید مبارک, اور انیکا آپ کو بھی, اور جتنے بھی میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں اس پروگرام میں ان سب کو عید مبارک اور عید کی خوشیاں. بالکل اس میں ہم سب جتنے بھی طبقات کے لوگ ہیں ان سب کو شامل کرنا چاہیے. اور یہاں پہ میں ضرور یہ کہوں گی کہ جس طریقے سے حالات پچھلے دنوں میں گزرے, اور لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اتنی مشکلات میں رہنے کے باوجود بھی امن کی بات کرتا ہے, اور انہی مشکلات میں ہم سب اتنے سخت جان ہو گئے ہیں کہ ہم پھر بھی انجوائے کرتے ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں, شدید قسم کی ریزیلینٹ قوم ہے آج ہم لوگ, اور الحمدللہ ہم ایز اے قوم بریک نہیں ہوتے ہیں. سو عید کے اوپر آپ کا ان اٹ سیلف وہ ایک عزم ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, اگر کوئی ہمیں پٹ ڈاؤن بھی کرنا چاہتا ہے کہ ہماری خوشیاں ماند پڑے, ہم نے یہ نہیں ہونے دینا, وہ آپ کیسے پریکٹس کرتے ہیں؟ دیکھیں عید کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, اور یہ ہمارا جو تہوار ہے یہ نسل در نسل آنے والی نسلوں میں ہم ٹرانسفر کرتے ہیں, اور یہ بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے اندر ماہ رمضان کا مہینہ ہو یا ہر جو بھی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے ان چیزوں کو ٹرانسفر کریں اپنے عمل کے ساتھ, اپنے پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ. اور اسی طرح سے جب ہم عید قریب آتی ہے تو میں تو بالخصوص جاتی ہوں اور شاپنگ سینٹرز میں خود جا کر وہاں پہ خریداری بھی کرتی ہوں, لوگوں سے مل جل کر. آپ تو پہچانی جاتی ہوں گی. بالکل, بٹ دیکھیں لوگ آتے ہیں, لوگ ملتے ہیں, بٹ آئی ڈو دیٹ, آئی انجوائے ڈوئنگ سو, کیونکہ ہم عوام میں سے ہی ہیں, ہم کوئی ایلین لوگ نہیں ہیں کہ ہم لوگوں سے دور رہیں اور ہم صرف ٹیلی ویژنس کے اوپر لوگوں کو رسائی ہو. اور مجھے اچھا لگتا ہے جب میں جاتی ہوں اپنے, اب تو ماشاءاللہ آئی ہیو اے بیوٹیفل ڈاٹر, تو میں اپنی بیٹی کے لیے جو شاپنگ کرنے جاتی ہوں, عید کے کپڑے لینے جاتی ہوں یا کوئی چیز لینے, مجھے اچھا لگتا ہے, اور وہ احساس ہوتا ہے کہ جس طرح لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اپنے والدین کے لیے خریداری کر رہے ہوتے ہیں. عید کا ایسا موقع ہے جس میں آپ دنیا کی ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے والدین کے ساتھ جو وقت گزارتے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ عید کا مزہ اسی کے ساتھ دوبالا ہوتا ہے. اچھا یہ والی بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے, آپ نے کہا کہ بیٹی کے بعد تو اس کی شاپنگ کرنے کا دل کرتا ہے. بفور مائی ڈاٹر, آج سے 10 سال پہلے جب وہ پیدا ہوئی تھی تو اس سے پہلے میری عید اس طرح سے ہوتی تھی کہ سمپل ٹھیک ہے whatever, تو خود تیار ہو گئے نا, بٹ اس کے بعد جتنا آپ کو دل کرتا ہے نا کہ اپنے بچوں کو اور بیٹی کو اسپیشلی تیار کرنا, اٹ از سچ اے بیوٹیفل فیلنگ. اور وہ قمیص شلوار چھوٹے چھوٹے سائز کے لینے میں تو مزہ ہی کچھ اور آتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو خوشیاں نصیب کرے. عید کے دنوں میں جو ہمارے کراچی میں اسپیشلی آپ کو پتا کراچی کی رونقیں, پھر وہ تو کمپیئر ہی آپ نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ, تو وہاں پہ تو راتوں کو ہر دکان کے باہر مارکیٹس میں مہندیاں لگ رہی ہیں, چوڑیاں پہنائی جا رہی ہیں, بچیاں وہاں پہ ہیں, ماں باپ آ کے بچوں کو لے کر آتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو جو ہے یہ دنیا میں کسی جگہ اور نہیں ملے گی, بالکل نہیں ملے گی. یہ جو اچھی چیزیں ہیں میرے خیال ہے ان کو چیریش بھی کرنا چاہیے, اور بس اسی کا نام ہے, یہی عید ہے. اچھا عید پہ اسپیشلی یہ چوڑیاں اور مہندی اور یہ والا اس طرح کا شوق تھا مشال, یا چھوٹے ہوتے ٹامبوئے تھی, کیا مطلب کس ٹائپ کی عید تھی چھوٹے ہوتے؟ میں نا جب چھوٹی تھی تو مجھے جو میرے چاچو سب تھے, مجھے ان کی طرف سے چوڑیاں آتی تھی نا, کیونکہ میں سب سے بڑی پوتی تھی. اچھا جی, تو اور اب بھی مجھے چوڑیاں آتی ہے. 2 چیزیں میں نے ابھی بھی کانسٹنٹ رکھی ہوئی, ایک میں عیدی لیتی ہوں, سب سے عیدی لیتی ہوں. ہاں سب سے. اور وہ 50 کی نوٹ دے کے تنخواہ تو جی جی, مطلب جو کیونکہ ایسا تھا نا کہ بچپن میں تھا کہ جی جو اسکول گوئنگ ہے ان کے 100 روپیز ہوں گے, جو یونیورسٹی گوئنگ ہے ان کے 1000 ہے, جو ہاں, تو ابھی بھی میں لائن میں ہوتی ہوں. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے وہ چینج کی ہوئی ہے. دیتی بھی ہے یا صرف لیتی ہے؟ اچھا یہ ایک چیز ہے کہ اب عیدی بہت زیادہ دینی پڑ جاتی ہے. اور ہاں مہندی, کیونکہ مجھے مہندی لگانے کا کبھی شوق نہیں تھا ٹو بی ویری آنیسٹ, اور نہ میں نے کبھی لگائی, لیکن ایکٹیولی پالیٹکس میں آنے کے بعد عید کے دن میں لگاتی ہوں. اچھا. اور عید کے دن میں صرف ایک ہاتھ پہ لگاتی ہوں, کیونکہ جب میں وہ جس طرح فرح صاحبہ نے بات کی نا کہ
मैं थोड़ी ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बिलीव रखती हूँ. तो जब आप अपने इलाके के लोगों को मिलते हैं ईद, तो एक तो मैं चादर पहनती हूँ जो मेरी सवाबी की निशान है, वाइट एंड रेड. दूसरी मैंने एक हाथ पे मेहंदी लगाई होती है ताकि जो आपकी अल्लाह ताला ने फेमिनिटी है वो भी आप कंटिन्यू रखे, और जो आपका कैरियर है, जो आपकी पहचान है, वो भी आप कंटिन्यू रखें, जो आपकी शनाख्त है चादर, वो भी आप कंटिन्यू रखें. तो मेरे ख्याल से बीइंग अ फीमेल आपको बहुत से रोल्स एक साथ प्ले करने पड़ते हैं. अच्छा, ये अल्लाह ताला ने ना खवातीन में फरा स्पेशल किस्म की कोई सुपर पावर दी हुई है. खवातीन बड़े सारे रोल्स जो है बड़े अच्छे तरीके से निभा सकती हैं और निभाती हैं इस सोसाइटी के अंदर भी. वी आर ऑल वर्किंग वुमेन, लेकिन जब हम अपने घरों पे जाते हैं तो ऐसे फील होता है कि जैसे हम घर में बिल्कुल प्रॉपर घरेलू खवातीन वाला काम करते हैं. आपके साथ भी ऐसा ही है? जी बिल्कुल, बल्कि यहाँ जिक्र हो ही रहा है कि ईद कैसी मनाई जाती है. जैसे कि आपको मुझे देख के भी अंदाजा हो रहा होगा, तो ये मेहंदी की आपने यहाँ पर बात की, लेकिन आज जरा मेरी मसरूफियत की वजह से रह गया कि मैं मेहंदी नहीं लगा सकी, लेकिन इंशाल्लाह आज रात को मैं मेहंदी जरूर लगाऊंगी. और जी बिल्कुल, और ये है कि चूड़ियां पहनना और फिर हाथों में भर भर के चूड़ियां पहनना और फिर इसी तरीके से तैयार होना, तो ये बचपन से एक शौक मेरा भी रहा है और हमारे घर का माहौल भी ऐसे ही था. और दूसरी बात ये कि वुमेन एम्पावरमेंट की आपने बात की, बिल्कुल जी, खवातीन को अगर समझ आ जाए कि उनकी वैल्यू क्या है और उनकी हैसियत क्या है, तो मैं समझती हूँ कि फिर तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात ही ख़त्म हो जाए. खवातीन एक तो घर भी बनाती हैं और इसी तरीके से खवातीन से ही माशरा बनता है. और ये जो मर्द हजरात हैं, यहाँ पर हो सकता है मुझसे नाराज ना हो जाए, लेकिन ये जो मर्द हजरात हैं ये भी माओं की गोदों में पल के ही निकलते हैं माशरे में. तो खवातीन अगर समझें कि उनकी क्या ताकत है, उनकी क्या हैसियत है, उनकी क्या वैल्यू है, तो मैं समझती हूँ ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात खत्म हो जाएगी. राइट, फरा होल्ड दैट थॉट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू रेज्ड. अभी जरा ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं. सी आफ्टर द ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. नाज, हम लोग डब्बों में बंद करने की कोशिश करते हैं सबको कि अच्छा ये तो हाउसवाइफ है या ये तो वर्किंग वुमन है, तो इसको घर का काम तो बिल्कुल भी नहीं आता होगा. सो ये ईद का मौका होता है जहां आपको अपने सारे टैलेंट्स दिखाने का मौका मिलता है. इज दैट सो? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. एंड आई गिव द क्रेडिट टू माय मदर कि मेरी वालदा ने हमेशा हमारी तरबियत में ये कोशिश की इनग्रेन करने की कि हमें हर काम आना चाहिए. हमारे यहाँ हर सहूलत होने के बावजूद हमारी वालदा ने एनकरेज किया कि बेटियां कुकिंग भी करें और उनको खाना बनाना क्या भी चाहिए. पकाया फिर आपने नाज़? मैं देखे खाने में आज के दिन तो पहले शीर कोरमा बनता है, तो उसकी तैयारियां रात से होती हैं पहले से ही. खूब सारे ड्राई फ्रूट्स, नट्स और जो है वो बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल पका कर बिल्कुल उसके बाद जो उसमें शीर कोरमे का मज़ा आता है. तो मीठी ईद है, उसकी शुरुआत मीठे से होती है. तो दैट्स व्हाट आई मेक. तो मैं बाहर के काम भी करती हूँ. मैं समझती हूँ एज अ वर्किंग वुमन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाती है और मल्टी टास्किंग हो जाती है. हमारी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है नाज, और वो मशाल ये है कि हमने जिस तरह अभी फरा ने कहा कि मर्द भी औरतों की गोदों से पल के बड़े होते हैं. अब ये लाइफ स्किल्स हमने अपनी बच्चियों को बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया. वो ड्राइव करती हैं, वो खाना बनाती हैं, वो सिलाई कढ़ाई सब कुछ कर सकती हैं, वो प्रोफेशन में जाती हैं और बड़ी कामयाब होती हैं. टॉपर्स जो क्लास की होती है ना, वो सारी बच्चियां होती हैं. लेकिन हमने अपने मर्दों को लाइफ स्किल से बिल्कुल आरी कर दिया. यानी वो अपनी प्लेट उठा के नहीं रख सकते बेचारे. वी आर मेकिंग देम हैंडीकैप एक तरह से. मतलब मैं ब्लेस्ड हूं, मेरे घर पे ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. हर कोई अपना काम करना चाहता है, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम करते थे. ये चीज क्यों हम देख रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखें, वो वाली बात के डिफरेंट जगहों पे या डिफरेंट फैमिली माहौल में होता है. बहुत से ऐसे होता है कि जी आप मर्द है तो आप ना करें. मतलब एक चीज समझी जाती है कि अगर इसने घर के काम को हाथ लगा लिया. अच्छा, मैं आपको ना एक बात बताऊं, मेरा एक ही भाई है और वो भी बाहर है, और कभी कभी मुझे भी ताना पड़ जाता है कि उसको तुमसे ज्यादा चीजें आती है. उसको मतलब ही नो हाउ टू कुक. उसको क्या ज्यादा आता है और आपको क्या कम आता है, ये तो बताएं पहले. आज ये राज फाश होना चाहिए. मतलब आपस की बात है, मुझे कुकिंग आती है लेकिन मुझे रोटी बनानी मुझे नहीं मुझे कढ़ाई बनानी बहुत अच्छी आती है. मतलब आप कढ़ाई बना के ला रही हैं नेक्स्ट टाइम और आप जी मैं फेमस हूँ कि मैं कोई भी नॉन वेज चीज बहुत अच्छे से बना सकती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी नॉन वेज हूँ. तो वो जो मेरी मम्मी वाली बात कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो मुझे हर चीज़ बनानी आती है.
لیکن مجھے روٹی بنانی نہیں آتی. مطلب آئی ول بی ویری, مطلب اگر کوئی یہ مجھے نہیں آتی. ہاں, اور میں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی مطلب کہ میں کر لوں. نہ آتی اور نہ کوشش کی ہے اور نہ کرنی ہے. ہاں, تو اچھا میرے بھائی کو بہت اچھی سے روٹی بنانی آتی ہے. روٹی بنایا, ایک سالن بنایا, ختم بات. تو جب وہ کیونکہ وہ باہر ہوتا ہے تو وہ اکثر عید بھی اس کی اسپیشلی یہ پچھلے 2-3 سال جب کووڈ کے تھے تو باہر اس کی عیدیں تھی, تو مطلب وہ جب پکچر بھجواتا تھا تو ممی کہتی تھی کہ دیکھو مطلب تھوڑی شرم کر لو. تو مجھے ہوتا ہے یہ ایک چیز ہے, لیکن پرسنل لائف میں نا دیکھیں آپ کو اپنی ہر چیز کیری کرنی پڑتی ہے. اب میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ پولیٹیشین خواتین کو بھی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ڈریسنگ کا. مطلب آپ چاہے پولیٹیشین ہو, ڈاکٹر ہو, اینکر ہو, بھائی ڈریسنگ ہوتی ہے اور ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے. مردوں کو مشال یہاں تو میں نے تو مردوں کو مردوں کے میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ ان کا ایک پلان سے کپڑے ہوتے ہیں اور آپ ادھر آ کے دیکھیں ذرا ڈفرنٹ کلرز ہوتے ہیں. اچھا ڈفرنٹ گھنٹہ لگاتے ہیں تیار ہونے میں. الگ بات ہے, میں کپڑوں کی اس کی بات کر رہی ہوں نا کہ مطلب ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ لیس یہ لگانی ہے, ڈیزائن یہ کرنا ہے, چیزیں یہ کرنی ہے. ایون مطلب میں اپنے ٹیلر کو پراپرلی لڑ رہی ہوتی ہوں, ڈیل کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ نے میرے کپڑوں کے ساتھ یہ کیا. کیوں ٹیلرز آپ کو پتہ ہے ٹیلرز خواتین کو بہت خوار کراتے ہیں, اور چونکہ میں تھوڑی ان معاملوں میں چوزی ہوں, مطلب آئی ول بی ویری فرینک ان اٹ, تو اس سے تھوڑا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین کو اور بڑے مسئلے ہوتے ہیں. جیولری میچنگ کرنی ہوتی ہے, کپڑے میچنگ کرنے ہوتے ہیں, اور پھر جب آپ چوزی ہو, پھر آپ جب چوزی ہو اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہر چیز میں نے اپنی خود کرنی ہے. ایون میں اگر خود نہ جا سکوں تو میں اپنی مدر یا اپنی بہن کو ویڈیو کال پہ, مطلب وہ شاپ میں ہوتی ہے اور میں ان سے کہتی نہیں یہ چیز دیکھو, تو مطلب ایک ہوتا ہے. تو عید کی تیاری پوری عید کی پراپر تیاری ہوتی ہے. فرح, آپ کی عید کی تیاری میں پہلے تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ناز لائیں گی شیر خورما, ہم پارٹی کر رہے ہیں, اور جو پارٹی ہوگی اس کے اندر گوشت کی ڈش لائیں گی مشال. چکن کڑاہی یہاں سے آ رہی ہے, آپ کیا لا رہی ہیں؟ اچھا, میں کوکنگ میں بھی ایکسپرٹ ہوں, ہاں الحمدللہ, اور مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی کہ یہ کہا جائے کہ مجھے یہ نہیں آتا. مطلب میں کہتی ہوں کہ آپ کو ہر فن مولا ہونا چاہیے. اور کوکنگ جس طرح میں نے کہا آپ کو, نمکین گوشت میں بہت اچھا بنا لیتی ہوں, اور مختلف قسم کی جس طرح چکن کڑھائی ہے, مٹن کڑھائی ہے, دال چاول ہیں, اور روٹی اور پراٹھا بھی میں بہت اچھا بنا لیتی ہوں. تو جب بھی مجھے وقت ملتا ہے تو میں کوکنگ ضرور کرتی ہوں, اور اسپیشلی عید کے دن تو میری کوشش ہوتی ہے خود کوکنگ کروں. اور اس کے آپ لا کیا رہی ہیں پارٹی پہ, آپ یہ بتائیں. دیکھیں اتنی لمبی آپ نے لسٹ بتا دی, اب ہمارے لیے چوز کرنا مشکل ہو جائے گا. جو ہم ون ڈش کر رہے ہیں جو آپ میرے خیال سے ہمارا جو روش ہوتا ہے, جو نمکین گوشت ہوتا ہے بلوچستان کا, وہ بہت پسند کیا جاتا ہے. تو میرے خیال سے میں یہی لے آؤں گی. بس ڈن ہو گیا. ایک آش بھی تو ہوتی ہے بلوچستان میں, وہ بھی بہت مزے کی ہوتی ہے. بہت بنتی ہے جی ہاں, میرے اپنے سسرال میں بہت بنتی ہے. ہمارے یہاں بہت بنتی ہے, اور جب آش بنتا ہے تو وہ فیملی میں سب کے ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتا ہے. اور مائی مدر میکس ویری ڈیلیشیس پراپر قرت آتی ہے بلوچستان سے. میری والدہ نے پھر میری نانی سے سیکھا ہے, اور یہ ہے دلما ہے, یہ ہمارے اسپیشل فوڈز ہیں جو کہ ہمارے یہاں بنتے ہیں. اور پھر جب بنتے ہیں تو پھر سب کے الگ الگ گھروں میں جاتے بھی ہیں. یہ بڑی میرا والا بولنا آپ نے Absolutely. لیکن ناز, and it's very healthy by the way. Absolute, مطلب وہ goat milk and all that. لیکن اس کو used to ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ہر کوئی نہیں شاید probably they can develop that flavor. اچھا, تو آپ لا رہی ہیں نمکین گوشت. پھر فرح ہم نے یہ ڈن کر لیا. جی بالکل, بس بالکل ڈن کر لیں. اور یہاں پہ جو آپ لوگوں نے مرد حضرات کی بات کی کہ انہیں تیاری میں ٹائم نہیں میں سمجھتی ہوں آج کل مرد زیادہ ٹائم لیتے ہیں تیاری کرنے میں. اور یہ جتنی بھی اسٹیٹک کلینکس ہیں یہاں پہ مردوں کا رش زیادہ ہوتا ہے. یس, مطلب ٹرانسپلانٹ ہم نے تو نہیں کرانے نا, بال تو ٹرانسپلانٹ مردوں نے کرانے ہوتے ہیں. سو یس, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. بلکہ ان کے زیادہ نخرے ہوتے ہیں ڈریسز میں بھی اور تیار ہونے میں بھی. اور ہم تو اتنے ایکسپرٹ ہو چکے ہوتے ہیں تیاری کر کے کہ اگر آپ مجھ سے بولیں تو میں 15 منٹ میں تیار ہو جاتی ہوں. یہ بات آئی ہیو ٹو اگری ود یو ناز. آپ کے گھر کے مرد جو ہے وہ زیادہ ٹائم لیتے ہیں یا کم ٹائم لیتے ہیں؟ نہیں دیکھیے یہ بات درست ہے. آئی تھنک وی مائٹ ساؤنڈ ویری بائس, کیونکہ ہم یہاں پہ خواتین ساری بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم مردوں پہ تبصرہ کر رہے ہیں. تو یا تو یہاں پہ کوئی ایسے موصوف ہمارے ساتھ کوئی بیٹھے ہوتے, ہمارے ساتھ اپنے موصوف ہیں نا. جی نہیں, اتنے دکھڑے بتا دینے کہ کپڑے اتنے مہنگے ہو گئے, چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی. وہ امپریشن دیا جاتا ہے, جنرل امپریشن دیا جاتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ خریداری میں زیادہ ٹائم لیتی ہیں, پک اینڈ چوز کرتی ہیں, شاپنگ, کلر میچنگ.
اب ہمارے لوازمات زیادہ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی, اور درزی بھی بہت, ٹیلرز بھی بڑا تنگ کرتے ہیں, یہ بات بھی درست ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم پھر بھی کوئی وے آؤٹ نکال لیتے ہیں. مردوں کا یہ کہ دے نیڈ اے لاٹ آف ٹائم, دے ٹیک مور ٹائم, کپڑے, جوتے اور اپنی میچنگ اور ہیئر اسٹائل اینڈ ایوری تھنگ, یو نو. اور جس طرح آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور سب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیوٹی اتنی بڑھ گئی ہے, تو ایوری بڈی وانٹس ٹو لک ویری گڈ, اپڈیٹڈ اینڈ یو نو up to the mark, اور فیشن اینڈ اسٹائل اینڈ ایوری بڈی از انٹو اٹ. تو وہ دور گیا کہ لوگ لکیر کے فقیر بھائی کچھ بھی پہن لیا اور نکل گئے. ایسا نہیں ہے. ابھی تو مہندیوں کے اوپر سب کی کوآرڈینیٹڈ کلرز, اور شادیوں کے اوپر سب کوآرڈینیٹڈ کلرز, ایون عیدوں کے اوپر سارا خاندان جو ہے, مرد جو سارے ایک جیسے. اور آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں, انٹرسٹنگ بات آن اے لائٹر نوٹ. آف کورس یہ پروگرام ہی آپ کا لائٹر نوٹ پہ ہے. تو ایز اے چائلڈ مجھے یاد ہے کہ جب بچپن میں مہندی ہاتھوں میں لگائی جاتی تھی اور امی لگواتی تھی مہندی, مجھے خود بذات خود اتنا کوئی زیادہ میں نہیں شوق رکھتی ہوں لگانے کا مہندی, لیکن میری بچپن سے جب امی لگواتی تھی مہندی تو اس وقت فریش رات کو جب لگتی تھی تو میں جب جا کے سو جاتی تھی ود مہندی ان ہینڈ, اور اکثر بچیاں لگا کے سو جاتی ہیں, اور جب صبح ہاتھ کھولیں تو پوری مہندی آگے پیچھے ڈیزائن کا برا حال ہو گیا, اینڈ دین اسٹارٹ کرائنگ اینڈ ویپنگ, یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اب تو صبح سب کو دکھانی تھی اور یہ دیکھو مہندی کا حال ہو گیا. اکثر اوقات اب جب ہاتھ ادھر رکھ کے سو جاتے تھے تو پورا پرنٹ منہ پہ بھی بن جاتا تھا. سب کچھ ہو چکے ہیں. ہاں جی. اور پھر اوپر سے یہ کہ جو کلرفل چوڑیاں ہوتی ہیں وہ صبر نہیں ہوتا تھا بچپن میں کہ یہ صبح پہنے, تو یہ رات کو پہن لیں اور یہ پہن کے سو جائے, صبح اٹھیں تو کافی ساری ٹوٹ چکی ہیں. سو آئی تھنک یہ جو بچیوں کا شوق ہوتا ہے اور یہ سارا اب میں دیکھتی ہوں کہ جو ینگر جنریشن ہے, آج کے جو بچے ہیں, ان چیزوں کو جو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ایک خوشی ہوتی ہے, اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ یو نو یو آر ٹرانسفرنگ اٹ ٹو دا کمنگ جنریشنز. عید کے موقع پر اور عید سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد ان لوگوں تک پہنچیں جو ان چیزوں کو, ان کے لیے یہ لگژری ہے. اگر آپ اپنے لیے کچھ لے رہے ہیں اس کا کچھ حصہ نکال کر اگر کسی ایسے شخص کے لیے لے لیں جس کے لیے یہ بہت معنی رکھتا ہو. کہاں آپ ہر مہینے اپنے وارڈروب میں کلیکشن ڈال رہے ہوتے ہیں اور کسی کے سال میں ایک دفعہ کلیکشن میں اپنا کنٹریبیوشن کر لیں. کیونکہ صبح کے ٹائم پر مشال جب میں عید کی نماز پڑھ کے باہر آئی نا, تو جو وہاں پولیس والے تھے وہ اپنی عید کی نماز قربان کر کے ہماری سیکیورٹی پہ لگے ہوتے ہیں. تو وہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے, ہر عید پر یہ ہوتا ہے کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو اندیکھی قربانیاں دے رہے ہیں. بہت سارے فوجی ہیں, ہمارے جوان ہیں جو اس ٹائم پہ بارڈرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری انٹیلیجنس کے لوگ ہیں جن کو کبھی وہ ریکگنیشن بھی نہیں ملتی ہے لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے علماء ہوں گے جو کہ اس ٹائم پر لوگوں کو جو ہے وہ تدریس کر رہے ہوں گے. اسی طریقے سے پولیس والے جو ہماری سیکیورٹی پہ لگے ہوئے ہیں. اینڈ پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہاؤس ہیلپس جو کہ عید والے دن اپنے خاندانوں کو چھوڑ کے ہماری مدد کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. یہ سارے کتنے خوبصورت لوگ ہیں جو کہ ہمارے ارد گرد ہیں اور قربان کر رہے ہوتے ہیں اپنی عید کو ہمارے لیے. دیکھیں, میں ذاتی طور پہ یہی سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے حصے کی تھوڑی سی خوشیاں ان کی زندگیوں میں بھی دینی چاہیے. اپنے ارد گرد کے لوگ جو وہ خواتین, مطلب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جن کی بائی نہیں ہو یا جن کے فادر نہ ہو, جو ڈیورسی ہو یا ہم سے کسی نہ کسی ناطے وہ جڑی ہوئی ہو علاقے میں, تو میں ان سب کے لیے عیدی لے کے جاتی ہوں. مطلب چوڑیاں, مہندی, جو بیسک چیزیں ہوتی ہے تو وہ میں لے کے جاتی ہوں. اور یہ چاند رات پہ ہی کرتے ہیں. دوسرے جو یہ 2-3 دن کا گیپ ہوتا ہے, کیونکہ چاند رات پہ جاتے ہیں, عید کے تیسرے دن واپس جاتے ہیں, تو وہ بہت بڑا چینج ہوتا ہے اور یہ بہت پروڈکٹیو بھی ہوتا ہے. ایک تو ہم اپنے روٹ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اپنے ٹریڈیشن سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. دوسرا ہم ایک بریک بھی ملتی ہے. آپ جس طرح آپ نے سٹارٹ میں کہا نا کہ پولیٹیکل وہ جو روٹین لائف ہے اس سے کافی بریک بھی ملتی ہے اور چینج بھی ہوتا ہے اور ہم انجوائے بھی کرتے ہیں. مطلب میں عید کے دن, چونکہ آج میں یہاں پہ ہوں, لیکن عید کے فرسٹ دن میں اپنے ننیال جاتی ہوں. اچھا. مطلب جو ٹریڈیشن ہے وہ ٹریڈیشن ہے بچپن سے اور ابھی بھی. مطلب میں عید کے فرسٹ نائٹ اپنے ننیال جاتی ہوں جو اور ڈنر وہاں ہوتا ہے. سو ایک چیزیں ہیں. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ جو ہماری نیو جنریشنز آ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹریڈیشن سے ایک گیپ آ رہا ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی آنے والی جنریشن کو, ان کے بڑوں کو, ان کے ٹریڈیشنز, ان کے روٹس, ان کی جو